سورہ حشر کی بھی ہم نے تلاوت سماعت کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافروں کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے پہلے حشر کے لیے تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا۔ یہ دراصل یہ جو آیت کریمہ ہے یہ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، تو آپ نے مدینہ اور اطراف کے یہودیوں سے صلح اور عہد کر لیا تھا۔ جو مدینہ شریف میں یہودی تھے ان سے بھی، اور جو اگل بغل گاؤں میں رہتے تھے ان سے بھی صلح اور عہد کا معاہدہ فرما لیا تھا، مگر یہودی اپنے عہد و پیمان پر قائم نہیں رہے، بلکہ انہوں نے حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران یہودیوں میں سے قبیلہ بنو نذیر کے ذمہ دار افراد نے ایک روز یہ سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ عرض کریں کہ ہم آپ سے ایک ضروری مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ تشریف لے آئیں تو دیوار کے قریب ان کو بٹھا دیں اور ان سے گفتگو کرتے رہیں، اور اسی درمیان ان پر ہم دیوار کو گرا دیں اور انہیں معاذ اللہ شہید کر ڈالیں۔ اس طریقے کے پروپگنڈے یہودیوں نے رچے تھے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معاذ اللہ وہ لوگ شہید کرنا چاہے یہودی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے، مگر ابھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہودیوں کی سازش سے آپ کو مطلع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈال دیا کہ یہ یہودی ہیں، یہ مشورہ لینے کے لیے اور بات کرنے کے لیے نہیں بلائے ہیں، در حقیقت یہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی اور حکم دیا، حضور علیہ السلام خاموشی سے وہاں اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد چلے جاتے ہیں، اور ان کا پروپگنڈا فیل ہو جاتا ہے جو یہودیوں نے بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام مدینہ پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ بنو نذیر کے یہودیوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ چونکہ تم لوگوں نے غداری کر کے معاہدہ توڑ ڈالا ہے، اس لیے تم لوگوں کو حکم دیا جاتا کہ حجاز مقدس کی سرزمین سے جلا وطن ہو کر باہر تم لوگ نکل جاؤ، اب تم نہیں رہ سکتے۔ معاہدہ کیا تھا، عہد و پیمان ہوا تھا، ایگریمنٹ بنا تھا کہ تم ہمارے خلاف سازش نہیں کر سکتے، لڑائی مول نہیں لے سکتے، لیکن تم لوگ اس عہد پر اپنے آپ کو قائم نہ رکھے، تو اب تم لوگ کی سزا یہ ہے کہ حجاز مقدس کو تم لوگ اپنے ناپاک وجود سے حجاز مقدس کو پاک کر دو اور تم لوگ نکل جاؤ یہاں سے۔ منافقین نے یہ سنا تو جمع ہو کر بنو نذیر کے پاس پہنچے، ایک تو یہودی ایک گروپ، دوسرا منافقین کا گروپ۔ یہ لوگ بنو نذیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ہرگز تسلیم نہیں کرنا اور یہاں سے ہرگز جانا نہیں چھوڑ کے، ہم ہر طرح تمہارے شریک ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، ہم ساتھ دیں گے تمہارا۔ بنو نذیر نے منافقین کی پشت پناہی دیکھی تو حضور علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے جہاد کی تیاری شروع کر دی، حکم نہیں مانا، ابھی تو عافیت تھی، حکم مان لیتے اور چلے جاتے بغیر کوئی لڑائی کے اور کچھ کیے بغیر، لیکن جب عزت راس نہیں آتی کسی کو تو پھر یہ آگے کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے جہاد کی تیاری شروع کر دی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر بنا کر صحابہ کرام کی ایک فوج لے کر بنو نذیر کے قلعے پر حملہ آور ہو گئے۔ یہودی اس قلعے میں بند ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان قلعہ کا محاصرہ کر لیا، گھراؤ کر لیا، اور پھر حکم دیا کہ ان کے درختوں کو کاٹ ڈالو، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر یہودی اسلامی لشکر پر چھاپا مارتے،
ان حالات کو دیکھ کر بنو نذیر کے یہودیوں پر ایسا روب بیٹھ گیا اور اس قدر خوف طاری ہو گیا کہ وہ لرز اٹھے، اور ان کو منافقین کی طرف سے بھی مایوسی ملی۔ وہ لوگ جو وعدہ کیے تھے منافقین ہم ساتھ دیں گے، وہ کہاں ساتھ دیں گے، وہ تو دھوکہ دینے والے ہی تھے۔ جب وہ نبی کا اپنے نہیں ساتھ دیے، کلمہ پڑھ کے منافقین اور نفاق پیدا کر لیا، تو تمہارا کیا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ آخرکار و مجبور ہو کر یہودیوں نے درخواست کی کہ ہم لوگوں کو جلا وطن ہونے کا موقع دیا جائے۔ ابھی عزت سے بھیج رہے تھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اب اوقات صاف ہاتھ میں آ گئی اور سمجھ میں آ گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے، تو اب موقع مانگنے لگے کہ اب ہمیں جانے دو، ہم چھوڑ کے جانے والے ہیں، موقع دے دیجئے۔ چنانچہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ سامان جنگ کے علاوہ جس قدر سامان بھی وہ اونٹوں پر لاد کر لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینے سے نکلے، اور کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام اور دوسرے علاقوں میں آباد ہو گئے، اور چلتے وقت یہودیوں نے اپنے مکانوں کو گرا کر برباد کرنے لگے تاکہ مسلمان ان مکانوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ تو یہ ذلت و خواری ان کو آئی، اس لیے کہ جب صلح ہو گئی تھی اور بات یہ ہو گئی تھی کہ تم نہ ہم سے لڑو گے نہ ہم تم سے لڑیں گے، اور ہمارے دشمن کا تم ساتھ بھی نہیں دے سکتے، تو اس پر قائم رہتے، تم اپنی زندگی گزارتے۔ دیکھو کوئی بھی چیز اسے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج دوسری قوم کے لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں، بولتے ہیں اسلام جہادی ہے، لوگ ہیں یہ لوگ اور ظلم کرتے ہیں۔ پورا بیک گراؤنڈ دیکھنا، پس منظر دیکھنا کہ یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے کیوں ہوا ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ جب صلح کر لیے تم، اچھا صلح کرے، عہد کرے، سامنے والا کسی چیز پر صلح کب کرتا ہے؟ حالانکہ وہ ہمارا دشمن ہے، کب کرتا ہے؟ جب وہ کمزور ہوتا ہے، نہیں تو ہمارا دشمن کیوں صلح کرے گا ہم سے؟ جو ہمارے دشمن ہیں اب ہم جا کے صلح کریں گے وہ بھگائیں گے، اس لیے کہ وہ زیادہ ہیں، ان کی حکومت ہے، سب کچھ ہے، تو بولیں گے صلح کس چیز کی؟ اب وہ لوگ صلح پہ راضی ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت پاورفل نہیں تھے۔ تو جب چونٹی ہو تو ہاتھی سے لڑائی مول کیوں لے رہے ہو؟ یہ میں ایک دیہاتی اگزامپل دے رہا ہوں، ورنہ یہ واقعہ کہاں اور وہ مثال کہاں۔ تو چنانچہ جب ان لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑا تو پھر انہیں سزا یہ ملی کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑنے لگے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو وہ مدد ملی کہ مسلمان کے ذہن و دماغ میں بھی وہ نہیں تھی کہ ایسا بھی یہودی کریں گے۔ اپنے آپ کو وہ تو قلعہ پوش ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، حالانکہ وہ لوگ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کو بھاگنا پڑا، میدان چھوڑنا پڑا، اور اگر وہ صحیح سے چلے جاتے تو پھر انہیں اس طریقے کی ذلت نہیں اٹھانی پڑتی۔ تو جب آدمی بتاتے ہیں، مثل مشہور ہے کہ سیدھی انگلی سے جب گھی نہیں نکلتی ہے تو ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، تو وہی ان کے ساتھ ہوا، اور تو یہ دنیا میں ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلت ان کے لیے مقدر بن چکی ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ یہودی جو ہے یہی تباہی مچائے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ امریکی طاقت ہو، یہودی طاقت ہو، بات ہوگی تو بہت اپنے آپ کو بہت شریف بن کر کے پیش کریں گے، حالانکہ یہ بڑی ظالم قوم ہے۔ ایسا ظلم یہ لوگ کرتے ہیں جو ظلم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس طریقے کا یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ لوگ ناجائز قبضے کرتے ہیں۔ آپ خود فلسطین کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ جب ہٹلر نے مار کے ان ظالموں کو بھگایا تھا
اور یہ لوگ کئی ملکوں میں جاتے تھے تو ہر کوئی دور دور کرتا تھا، جیسے کتے کو بھگاتے ہیں تو بھگائے جاتے تھے، کوئی پناہ نہیں دینے والا تھا۔ یہ فلسطین آئے تھے تو مسلمانوں کے دل میں بہرحال رحم آ ہی جاتا ہے، اور حالت دیکھ کر کے اور رحم آ جاتا ہے، تو جگہ دے دیے تھے، تھوڑی سی جگہ دیے تھے۔ آج فلسطین کا جو نقشہ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اب اتنے میں آئے، اتنا تھا فلسطین، اب آئے تھے تو یہ سائٹ کی جگہ تھوڑی سی رہنے کے لیے ان کو دیا گیا تھا۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک غزہ سائٹ میں ہو گیا ہے اتنے میں، اور بیچ میں یہ فلسطین، یہ یہودی ہیں قبضہ، اور یہ سائٹ میں تھوڑے سے فلسطین ہے جو سلنڈر کیے ہوئے ہیں اپنے آپ کو، اس لیے ان پر ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی فلسطینی کچھ ایسے بھی ہیں جو سلنڈر کیے ہوئے ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں، تو وہ سائٹ میں لٹک رہے ہیں ادھر سری لنکا کی طرح، اور ادھر لٹک رہے ہیں جو آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر کے ان سے لڑ رہے ہیں، اور بیچ میں پورا یہ جگہ ایریا لے لیا ہے، یہ لوگ لے لیے ہیں۔ حالانکہ سائٹ میں ان کو جگہ ملی تھی رہنے کے لیے، چلو ٹھیک ہے رہو تم، لیکن یہ لوگ ایسا سلوک کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، ان کا نام مٹا دے صفحہ ہستی سے، اور ان کی جماعت میں انتشار پیدا کر دے اللہ تعالیٰ، اور اپنا قہر نازل فرما دے۔ یہ ظالم بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہماری عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، ماں بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ لوگ انجام کو پہنچ کے رہیں گے، اور ایسی مار ان پر پڑے گی کہ اس سے بھی خطرناک ان کی حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بلندیاں عطا فرمائے اور عزت عطا فرمائے۔